اللهم صل على سيدنا محمد۔ چنانچہ میں اکثر اپنے ایک واقعہ سنایا کرتا ہوں کہ سرگودے کے علاقے کا ایک آدمی تھا، بشن نے اس کو قتل کر کے دریائے جہلم میں ڈال دیا۔ وہ دریا سے نہر کے اندر آ گیا، اس کی لاش بالکل پھول گئی تھی، مسخ ہو گئی تھی۔ جب لوگوں نے دیکھا تو پولیس والوں نے اس کو پکڑا، مگر پہچان ہی نہیں ہوتی تھی کہ یہ کون ہے۔ تو انہوں نے قریبی بستی کے جو مولانا تھے ان کو دے دی لاش کہ جی مسلمان ہے، آپ اس کو نہلائیں، کفنائیں اور دفن کر دیں۔ چنانچہ مولانا صاحب نے کہا کہ میں نہلا تو دیتا ہوں، کفن کے پیسے میرے پاس نہیں ہیں۔ تو نمبردار کہنے لگا کوئی بات نہیں، محلے مسجد میں اعلان کر دو۔ مسجد سے اعلان ہوا، لوگوں لوارث نعش ہے، کفن خریدنا ہے، کچھ پیسے دو۔ کوئی 5 روپے لایا، کوئی 10 روپے لایا۔ 2 گھنٹے اعلان کے بعد کفن کے پیسے پورے ہوئے اور پھر اس کو کفن دے کے اس کو جنازہ پڑھائی گئی اور اس کے بعد اس کو دفن کر دیا گیا۔ اب جب اس کو دفن کر دیا گیا تو 3 مہینے کے بعد کیس کی حقیقت کھلی، پتہ چلا کہ وہ ایک بڑا زمیندار تھا۔ 12 مربع اس کی زمین تھے، جس میں 4 مربع کنو کے باغ تھے۔ کروڑوں روپے اس کے بینک اکاؤنٹ میں پڑا تھا۔ 4 اس کے جوان بیٹے تھے، 2 اس کے محل نما مکانات تھے اور اس کی بیویاں تھیں۔ علاقے کا نمبردار تھا۔ اب جو علاقے کا نمبردار ہے اور کروڑوں روپے اس کے بینک اکاؤنٹ میں پڑا ہے اور 12 مربع زمین کا مالک ہے اور 4 مربع کنو کے باغ ہیں، اس بندے کو کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ میں جب مروں گا تو میرے کفن کے لیے 2 گھنٹے اعلان ہوگا اور پھر کفن چندے کے پیسے سے لے کے میں دنیا سے جاؤں گا۔ اس لیے سچ کہا، موت برحق ہے، کفن کے ملنے میں شک ہے۔ جب ہمیں کچھ پتہ نہیں تو کیوں نہ ہم تیاری کریں تاکہ اللہ تعالیٰ کے دوستوں میں شامل ہوں اور موت کے وقت اللہ کی رحمت کی نظر ہو اور اللہ عزتوں کے ساتھ ہمیں اس دنیا سے اگلی دنیا کی طرف لے جائے اور اپنے مقبول بندوں میں اللہ ہمارا بھی شمار فرمائے۔ اس کو کہتے ہیں موت کی تیاری کرنا۔ چنانچہ ایک واقعہ کتاب میں لکھا ہے نا کہ ایک آدمی نے بہت خوبصورت مکان بنوایا، پھر اس نے کہا کہ لوگ آ کے دیکھیں اور اگر اس میں کوئی کمی ہے تو مجھے بتائیں۔ سب لوگوں نے دیکھا، انہوں نے کہا جی کوئی کمی نہیں، آپ نے تو ایسا بنوایا ہے کہ اس سے بہتر بنوا ہی نہیں سکتے تھے۔ ایک فقیر آدمی آیا اور آ کر کہنے لگا کہ بادشاہ سلامت، میں نے بھی آپ کا محل دیکھا ہے مگر اس میں مجھے 2 کمیاں نظر آئی ہیں۔ اس نے کہا کون سی؟ ایک کمی یہ کہ یہ محل ہمیشہ نہیں رہے گا اور دوسری کمی یہ کہ آپ بھی ہمیشہ نہیں رہیں گے۔ یہ 2 کمیاں مجھے نظر آئی ہیں۔ تو واقعی بات ایسی ہے کہ یہ دنیا کی نعمتیں ہمیشہ نہیں رہیں گی، بالآخر چھن جائیں گی اور ہم دنیا سے چلے جائیں گے۔ چنانچہ پچھلے دنوں میں ہم دیکھیں کتنے اچھے اچھے ہمارے قریبی مہربان دنیا سے رخصت ہو گئے۔ آج کی خبر تھی کہ مفتی نعیمی صاحب جو کراچی کے جامعہ نعیمیہ کے پرنسپل تھے، ان کی بھی وفات ہو گئی، اور خانقاہ بہلیہ کے جو سجادہ نشین تھے مفتی مولانا عزیز احمد صاحب، ان کی بھی وفات ہو گئی۔ اور ہمارے بہت قریبی مہربان نصر اللہ گھمن صاحب جو MNA MPA بنتے رہتے ہیں اور بہت محبت کرتے ہیں، ان کے بھائی کی بھی چند دن پہلے وفات ہو گئی۔ یہ آج کا پروگرام بالخصوص انہوں نے کہا کہ آپ کریں اور ان کے لیے دعائے مغفرت کر دیں۔